وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین هذا بصائر للناس هدى ورحمة لقوم يؤمنون ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما كانوا يحكمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رحمتا للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورہ جاثیہ کا دوسرا رکوع ہے جس میں بیان کردہ تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو اور زمین و آسمانوں میں جو مخلوق ہے اس کو انسان کی خدمت پر معمور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس کائنات کی نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا کیا۔
اس سارے فلسفے کو چند مصروں میں کسی نے بیان کیا۔ جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اس لیے یہ ہدایت دی گئی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار رکھے، مستعد رکھے، اور اعمال صالحہ سے اپنے جسم اور اپنی روح کی خوراک حاصل کرے۔ نیک اعمال جس طرح روح پر اثر ڈالتے ہیں، جسم پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ صرف اس بات کو لیجئے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے ہٹ کر وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسانی دماغ کو طاقت دیتی، جس سے دماغ قوت پکڑتا ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ روزانہ قرآن مجید پڑھنے والے بندے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کی لمبی لمبی عمریں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ ان کی بینائی کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری چیز کہ قرآن مجید تلاوت روزانہ جو بندہ کرے اور کثرت کے ساتھ جو تلاوت کرتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے، وہ 100 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس سے زیادہ بھی ہو جائے، تو اللہ اس کے دماغ کو محفوظ رکھتا ہے، دماغ اس کا طاقتور رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کا گلا خراب تھا، آواز اچھی نہیں تھی، اچھی نہیں نکل رہی تھی، تو ان کو فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گلے کو صحیح کر دے گا۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر ان مستند روایات کو اکٹھا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں وہ جسمانی صحت پر، ظاہری صحت پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، وہ جسمانی لحاظ سے بہت سارے لوگوں سے بہتر رہتے ہیں۔ مثلا ایک دن کا روزہ جسم سے کئی بیماریاں ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ کینسر تک کے مریض کو روزہ رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں کہ روزہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی طرح ذکر ہے، تسبیحات ہیں، یہ متعدد بیماریوں کا علاج ہے۔ سجدہ ہے، لمبا سجدہ، یہ بینائی کو قوت دیتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، چہرے کی رونق میں اضافہ کرتا ہے۔ لمبا سجدہ کرنے والے
متعدد قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے۔ علامہ ابن قیم ہی کی ایک اور کتاب ہے الکلم الطیب، اس میں انہوں نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ جو نیک اعمال ہیں یہ ظاہری صحت پہ کس طرح اثر انداز ہوتی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی اپنے آبائی علاقے میں جاتے ہو جہاں آپ کا خاندان ہے، رشتہ دار ہیں؟ اس نے کہا میں تو ایک عرصے کے بعد کہیں جاتا ہوں 2-3 دنوں کے لیے۔ وہ بندہ بڑا دولت مند تھا، پیسے والا تھا، فرمایا جا کر آپ 3-4 مہینے اپنے علاقے میں رہیں اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کریں، اور جن کے حالات اچھے ہیں ان کے گھر ویسے تحفے لے کے جائیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ اب یہ بے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تعلیم تھی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں 6 ماہ کے بعد واپس آیا تو میں نے ٹیسٹ کرائے تو اللہ نے میرے جسم سے ساری بیماریاں ختم کر دی۔ یعنی وہ جو میڈیسن پہ جو خرچہ کرتا تھا، ادویات پہ جو اخراجات ہوتے تھے، اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں، خاندان والوں کو مدد کرنا شروع کر دی، ان کو تحفے دینا شروع کر دیے، تو ظاہری اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک بیمار کو لے کر گیا تو انہوں نے فرمایا کہ روزانہ ان کے گھر والے کسی ایک بندے کو کھانا کھلا دیں، تو صرف 3 مہینے میں اس بندے کی صحت بہتر ہو گئی۔ تو ظاہری اعمال انسان کے جس طرح ظاہر پر اثر کرتے ہیں، اس طرح باطن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اعمال صالحہ سے، اللہ کی یاد سے روح کو بھی غذا ملتی ہے اور جسم کو بھی غذا ملتی ہے۔ فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ یہ جو لفظ تسخیر ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سخر لکم البحر، آپ کسی کو کسی ایسے کام پر لگا دیں کہ وہ آپ کا کام کرے لیکن کوئی اس سے اجرت کا مطالبہ نہ ہو، مفت میں کام کرنا، یہ تسخیر کے سارے معنی کا خلاصہ ہے۔ مفت میں کسی سے کام کروانا۔ اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے خدمت کے لیے لگا دیا اور تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، مفت میں یہ سمندر تمہاری خدمت کرتا ہے۔ اب تم اپنے گھر میں جو لائٹ جلاتے ہو، بجلی، اس کے اتنے بل دینے پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے آسمان پہ جو سورج کا بلب لگایا ہوا ہے، کوئی غریب امیر اس کا کوئی بل نہیں دیتا۔ یہ تسخیر ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوق کو تمہارے لیے مسخر کیا، لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس میں اللہ کے امر سے تمہارے لیے کشتیاں چلیں۔ اب اس کی دی ہوئی عقل، اس کی دی ہوئی صلاحیت کی روشنی میں تم کشتی چلاتے ہو،
لیکن حقیقت میں چلانے والا اللہ ہے. یہ وہ توحید ہے جو بیان نہیں کی جاتی ہے. حضرت غوث پاک محبوب سبحانی فرماتے تھے لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ. حقیقت میں تاثیر پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. تاثیر وہ پیدا کرتا ہے. جب کوئی بندہ زہر کھاتا ہے تو یہ کھانے کا کھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کا کام بندہ کرتا ہے، لیکن اس زہر سے نقصان ہو یا نہ ہو یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے. اللہ چاہے تو بندہ زہر کھاتا رہے، اس پہ کوئی برا اثر نہ ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات صحیح اسناد کے ساتھ کتب میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لے کر زہر کھا لیا دشمن کے سامنے، اور فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ زہر سے بندہ مرتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں. آپ کی نظر بالکل ٹھیک کام کر رہی ہو اور سامنے بندہ کھڑا ہو، آپ اس کی طرف نگاہ اٹھائیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کو وہ نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو وہ آپ نہ دیکھ سکے. اس لیے کہ آگے جو فعل ہے وہ اللہ پیدا کرتا ہے. آپ کا بالکل نیا موٹر سائیکل ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، اور آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو نہ چل رہا ہو، اب جو چلنے نہیں دیتا یہ اللہ ہے. وہی آپ اللہ کا نام یقین اور اعتماد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب اس کو کک مارتے ہیں تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ آگے جو فعل ہے وہ اللہ پیدا کرتا ہے. تو کشتی تم چلاتے ہو بے امرے، اس میں امر اس کا کام کر رہا ہوتا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. فضل کا لفظ اس کے اندر خود بڑی گہرائی ہے. یہ جو تم رزق کھا رہے ہو یہ تمہارا حق نہیں بنتا، یہ اللہ کے فضل سے مل رہا ہے. جو تم نیک اعمال کرتے ہو اللہ نیکی کا تمہیں جزا دے گا، ثواب دے گا، اور تمہارے عمل سے بڑھ کے دے گا، کم از کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ کہ کوئی حد نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں ایک دانہ لگا دیا جائے، اس کو کاشت کر دیا جائے، اس سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، پودا پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر 7 سٹے لگ جائیں، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہو تو ایک دانے سے 700 دانہ پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ نیکی کا بدلہ بندے کو ایسے عطا فرماتا ہے کہ 1 روپے اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے، اللہ کم از کم اس کو 10 گنا، پھر 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جتنا وہ چاہے اس کو بڑھا دے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ جب تم نیک عمل کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، جس کا اثر تمہارے ظاہری جسم پر بھی پڑے گا، باطن پر بھی پڑے گا. یہ سب کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ دن اور رات کا نظام ہے، تمہارا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، یہ اللہ کا پروگرام ہے. تم سوئے ہوتے ہو، سورج اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، تم غفلت میں ہوتے ہو، بارش اپنے وقت پہ برستی. یہ بڑی خاص بات ہے، اپنے وقت پہ. جب اللہ بہتر جانتا ہے بندوں کے لیے تو بارش کو برساتا ہے. اس وقت ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ ایک صوفی تھے، یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے آوازیں بھی آتی. آج کل یوٹیوبر قسم کے لوگ کہتے ہیں خیر کی آواز آئی، یہ کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا
تو ایک معاملہ تھا جو مشکل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، کہ جسم مبارک سے کپڑے اتارے جائیں یا کپڑوں کے اندر ہی غسل دیا جائے، آپ کی تدفین کیسے ہو۔ یہ سب سے پہلے جو اختلافات شروع ہو گئے، جن مسائل کا پہلے حل موجود نہیں تھا، کہ نبی پاک علیہ السلام کو غسل کیسے دیا جائے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے جب اختلاف ہو گیا، جتنے صحابہ کرام حجرے میں تھے سب کو بیک وقت اونگ آ گئی، یعنی جاگتے ہوئے، ابھی سوئے نہیں، آنکھیں بند ہوئی، نیم بیداری ہے، آدھے سوئے آدھے جاگے ہیں، ایک وقت میں سب صحابہ کو آواز آئی کہ نبی کو ان کے کپڑوں کے اندر غسل دیا جائے۔ یہ کیا تھا کہ آوازیں آتی ہیں، اور اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو نبیہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ کی نیک بندی ہے، نبی کی ماں ہے، جب ان کو یہ آواز آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور پکی آواز جس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، قرآن کہتا ہے، فرمایا اے موسیٰ کی والدہ، آپ کا رب آپ سے وعدہ کرتا ہے اس بچے کو آپ کے پاس لوٹائے گا، اس کو واپس کرے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ باتیں کر سکتا ہے تو جنید بغدادی سے کیوں نہیں کر سکتا، حسن بصری سے کیوں نہیں کر سکتا، سیدنا عمر فاروق سے کیوں نہیں کر سکتا، حضرت غوث پاک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کیوں نہیں کر سکتا؟ یا تو کوئی دلیل اس پہ لائی جائے کہ پہلے تو یہ تھا اور اب اللہ تعالیٰ کسی سے باتیں نہیں کرتا۔ اب بھی لوگوں کو آوازیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، کبھی آواز آتی ہے، کبھی دل میں خیال آتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل سا مقام ہے، سب کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، اور فرمایا کہ جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ جب اس مقام پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے چشمے دل میں نظر پیدا ہوتی ہے، ظاہر کی آنکھ صرف ظاہر تک دیکھتی ہے، جب چشمے دل کے اندر نظر پیدا ہوتی ہے، اندر کی آنکھ کھلتی ہے، مشرق میں بیٹھا ہوا بندہ مغرب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر عراق کے کنارے پر جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہوتے۔ ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا مشاہدہ، جنگ موتا کے اندر آپ مدینہ شریف میں ہیں، اور جب ایک صحابی جھنڈا اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ شہید، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا، جھنڈا دوسرے نے اٹھایا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہیں اور آپ کمنٹری فرما رہے ہیں، رواں تبصرہ فرما رہے ہیں، اور بعد میں صحابہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا جو حضور نے یہاں بیٹھ کے ترتیب ارشاد فرمائی اسی ترتیب سے صحابہ شہید ہو رہے تھے اور جھنڈے اٹھا رہے تھے۔ پیغمبر کرے تو معجزہ، اور حضرت عمر فاروق کریں، پیغمبر کا کوئی غلام کرے تو یہ کرامت ہے۔ کیوں لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، جب اللہ نے ایک خود وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، مومن کے لیے معافی اور انعام، اور کافر کے لیے سزا اور اللہ کی ناراضگی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اور جو کوئی نیک عمل کرے وہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو لوگوں کی عبادات کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن جو نیک عمل کرے گا فلنفسہ، اس کا اپنا اس میں فائدہ ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اب لام جو ہے لنفسہ میں یہ نفع کا ہے، اور علیہ میں علا جو ہے یہ ضرر کا ہے، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر آئے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے۔
ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اگلی امتوں پر انعامات اور آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ شریعت دے دی گئی ہے، اور شریعت کے ساتھ جو شارع ہے نبی برحق، ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب اس امت کو یہ نہیں چاہیے کہ کسی اور کی پیروی کرے۔ اللہ نے نبی دے دیا، اللہ نے کتاب دے دی۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ لفظ نبوت نہیں ہوتا، نبوت ہوتا ہے، نون کے اوپر زبر ہے، پیش ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آپ کی امت سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت دی اور نبوت بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری فضیلتیں بھی دی، باطنی فضیلتیں بھی دی۔ حکمرانی ملی ان کو سرداری ملی، اور اللہ کی طرف سے اتنا لاڈ اور پیار ملا کہ جنت سے ان کے لیے کھانے آئے۔ اللہ نے ان کے ہر ناز اور نخرے کو اہمیت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی تھی عالمین پر، کہ اپنے دور میں روئے زمین پر وہ ایک بہت عزت والی قوم تھی، ان میں انبیاء تھے، ان میں صالحین تھے، ان میں ظاہری حکومت تھی، ان میں باطنی حکومت تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے دین کے واضح احکامات ان کو دیے تھے، ان کے نبیوں کو کھلے کھلے معجزات دیے تھے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ علم تھا لیکن دوسرے گروہ کو اس لیے جھٹلاتے تھے کہ وہ ضد بازی تھی، حق والوں کو جھٹلا کر اپنے اپنے فرقوں میں بٹ گئے۔ بعض اوقات بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، لیکن نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بندہ غلط بات پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے بغیم بینہم کا لفظ ہے، سرکشی کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے ضد کرتے ہوئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ جو جھگڑے کرتے تھے اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر کر کے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، بنی اسرائیل میں تو متعدد انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، پھر ہم نے اس امت کے لیے صرف آپ کو بھیجا اور ایک واضح دین کے ساتھ بھیج کر مامور کیا۔ فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، آپ کو جو شریعت دی گئی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ ڈاکٹر سید احمد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر بہت پتے کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک عمومی انداز یہ ہے کہ جب امت کی کسی کمزوری کو بیان کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے سے خطاب کرتے ہیں۔ بظاہر حضور سے بات ہوتی ہے، حقیقت میں امت سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ تو ناممکن ہے کہ نبی شرک کرے، یعنی خطاب نبی کو سامنے رکھ کر امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو سامنے مخاطب کیا جا رہا ہے، حضور سے بات ہو رہی ہے اور امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے وہی راستہ کافی ہے جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر اب کسی اور راستے کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فاتبعھا،
ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جن کے پاس علم نہیں ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، آپ کے کسی کام یہ نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. یعنی امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کر تمہیں بچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، تم نقصان سے نہیں بچ سکتے. اور اللہ کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتی کہ اس کے دست کرم کو روک دے کہ اس کو کچھ نہیں دینا. اللہم لا مانع لما اعطیت، صحیح حدیث میں آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد جو دعا فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں. اللہ جس کو کوئی دینا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، اللہ کسی کو نہ دینا چاہے زبردستی کوئی دلوا نہیں سکتا. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ جو ظالم ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں، ان کی آپس میں دوستی ہے. کافر کافروں کے دوست ہیں، منافق منافقوں کے دوست ہیں. واللہ ولی الذین ولی المتقین، اور اللہ تقوی والوں کا دوست ہے. اللہ تقوی والوں پہ مہربان ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے، شفقتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ ان کو اپنے دوستی کا شرف عطا فرماتا ہے. دوسرے مقام پر اسی مضمون کو بیان کیا، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کاموں کا اللہ اور رسول نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، جن سے اللہ رسول نے روکا اس سے رکتے ہیں. ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں لوگوں کے لیے، چاہے وہ ہدایت پر ہوں یا بھولے ہوئے ہوں، ہدایت سے دور ہوں. یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو نیک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا. نہیں، جو خدا کا بندہ ہے اور خدا کا جس کے ساتھ تعلق اور جس نے خدا سے لو لگائی ہے اس کی زندگی بھی جدا گانا ہے، اس کی موت بھی دوسروں کی طرح نہیں. اور جو اللہ سے دور ہے اس کی زندگی بھی رسوائی والی ہے، اس کی موت بھی رسوائی والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب والے اور اللہ سے دور، نہ ان کی زندگی برابر ہوتی ہے نہ موت برابر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی ساری، واسف علی واسف صاحب فرماتے تھے کہ بندہ زندگی فرعون کی طرح گزارے اور انعام جناب موسیٰ علیہ السلام والا چاہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر زندگی فرعون جیسی ہوگی تو سزا بھی اس جیسی ہوگی، اگر زندگی جناب موسیٰ کے غلاموں جیسی ہوگی تو انعام بھی موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں والا ہوگا. اگر زندگی ابو جہل کی طرح گزرے گی تو سزا بھی اسی طرح کی ہوگی. اگر زندگی رسول اللہ کے غلاموں کی طرح گزرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام اور جزا بھی ایسے ہی عطا فرمائیں گے. یہ سورہ جاسیہ کا دوسرے رکوع کا درس مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو تیسرے رکوع پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. علالت کی